الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری رضوی بارک اللہ فی حیاتی وزاد اللہ علمہ، اسٹیج پہ جلوہ گر علماء ملت اسلامیہ، منتظمین اجلاس، مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی مؤثر تقریر آپ نے قرآن عظیم کی روشنی میں آیات کے حوالے سے حضرت مولانا شاکر صاحب نوری امیر سنی دعوت اسلامی سے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اسے اپنے فضل خاص سے نواز دیتا ہے۔ ان خطابات کو سننے کے بعد ان کی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان سے کام لینا ہے، اس لیے انہیں نطق، سراست، مؤثر خطاب اور قرآن عظیم کی تلاوت کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ نے ان کا خطاب سماعت فرمایا اور حضرت نسیم حبیب کلکتوی کی بڑی مؤثر نعت جو داعیانہ رنگ لیے ہوئے تھی وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی شاعرانہ لب و لہجے میں۔ پھر آپ کے نقیب اجلاس بہت معیاری انداز سے اجلاسی کارروائی ادب اور فکر کی روشنی میں چلا رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے بہت متاثر کیا، خدا انہیں بھی مزید توانائیوں سے اور علم کی دولت فراواں سے نوازے۔ حاضرین کرام، آج کا یہ اجلاس اس ذات گرامی کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے جن کا احسان پیغمبران کرام، اصحاب رسول کے بعد سب سے زیادہ ہے اس دنیا پہ، جن کا حلقہ اثر دلوں کی تبدیلیوں کا عمل جو ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ صرف ہندوستان نہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، حضور غوث العظم سے عقیدت رکھنے والے، ان سے نسبت رکھنے والے اور ان سے روحانی فیض اٹھانے والے، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والے، سیاہکار متقی ہو جاتے ہیں، اہل تقوی ولایت کا منصب حاصل کرتے ہیں، اولیاء قطبیت کی منزل میں فائز و فائز ہوتے ہیں، اقطاب آگے بڑھتے ہیں تو اعداد بن جاتے ہیں اور پھر سید الافراد کے صدقے میں فرد بن جاتے ہیں۔ یہ ایک تناسب سلسلہ ہے جو آج بھی جاری ہے۔ جو نعمت روحانیت میسر آتی ہے اپنے رب کی شناخت اور پہچان کے حوالے سے، وہ نعمت حضور غوث العظم کے در سے تقسیم ہو رہی ہے دنیا کو۔ آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے شہباز لامکانی، محی الدین غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک بھی جلسہ منعقد کیا ہے۔ خدا کرے ان کا نام صرف فضا میں نہ ہو
بلکہ دلوں کی فضاؤں میں بس جائے اور ہر ورق قلب پر غوث الاعظم لکھ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہے حضور غوث الاعظم کی حیات طیبہ کے حوالے سے مجھے خطاب کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ میں دونوں عناوین کو پیش کرنے کی کوشش اس طور پر کروں گا کہ غوث پاک کی حیات طیبہ کے وہ گوشے جن کا تعلق دعوت و اصلاح سے ہے، پیغام سے ہے، میسج سے ہے، انقلاب سے ہے، تبدیلی ماحول سے ہے، برائیوں کو دور کرنے سے ہے اور دین کی صداقت عام کرنے سے ہے، ان گوشوں کی بھی وضاحت ہو تاکہ ہمارے نوجوان مبلغین کو حضور غوث پاک کے نقش قدم پر چل کر کے آج کے حالات کو سنوارنے کا موقع میسر آ سکے۔ حضرات گرامی، انبیاء کرام ہر دور میں تشریف لاتے رہے۔ خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد دراصل انسان کی اصلاح کرنا ہوتا تھا، انسان کو انسان بنانا ہوتا تھا۔ ہر پیدا ہونے والا انسان نہیں ہوتا۔ انسان بڑی عظیم شے ہے، کاش ہم جان سکتے کہ انسان کتنا بلند ہے۔ اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی کثرت انوار سے حیران ہو جائے۔ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ ہمیں شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے۔ اے نمک پاش یا رسول اللہ یا غوث الاعظم، اے نمک پاش تیرے حسن ملاحت کی قسم، ایسا کر دے کہ ہر ایک زخم نمکداں ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے ملیح عربی کر دے نمکداں کو عرض۔ اور یہ مصرع بہت وزنی ہے، اے ملیح عربی، اے نمک پاش کے مقابلے میں اے ملیح عربی کر دے نمکداں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے سرو خرامہ ہم کو۔ اللہ اکبر، کیا غزل ہے۔ اے رضا ذکر رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا ذکر رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواں ہم کو۔ میرے جی ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار غوث پاک کی حیات طیبہ کا بنیادی مقصد کیا تھا اس دنیا میں جلوہ گری کا، ان کے پیغام کا، ان کے میسج کا، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس جاننے کے لیے آپ اور انبیاء کرام کے حیات کا مطالعہ کریں۔ دنیا میں جب بھی گناہ پھیلتا تھا، برائیاں پھیلتی تھیں، انحراف ہوتا تھا، بغاوت ہوتی تھی، خدا کی بارگاہ سے لوگ دور ہوتے تھے، پیشانیاں رسوا ہوتی تھیں، چہروں کی حیا لٹتی تھی، جب بھی دنیا میں ظلم پھیلتا تھا، ظلم اپنے منطقی مفہوم کے اعتبار سے الظلم وضع شیء فی غیر محلہ، جب انسان فطرت سے بغاوت کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیتا تھا۔ آج کا دور اسے سمجھنا ہو تو اس طور پہ سمجھیں کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، مصنوعات کا دور ہے، دنیا کے بازار نئی نئی مشینوں سے بھرے ہوئے ہیں، اتنی مشینیں بنائی ہیں کہ خود انسان مشین بن گیا، بے حس مشین، احساس سے عاری مشین ہے، دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آج دماغ بھی کمپیوٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے، کل دل بھی حوالے کر دیا جائے گا۔ انسان بے حس ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ آج دنیا در و دیوار کو روشن تو کر رہی ہے مگر دلوں کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ دل روشن کیے جائیں، دلوں کو منور کیا جائے، فانوس قلب کے اندر شمع ایمانی کو روشن کیا جائے اور اسے ہمیشہ فروزاں رکھا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کسی آفتاب علمتاب سے تعلق ہو جائے گا۔
عشرت ذرہ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمامی انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں ظلم دور کرنے کے لیے آئے، برائیاں دور کرنے کے لیے آئے، گناہ دور کرنے کے لیے آئے، یکو تنہا آئے، مادی وسائل سے آری آئے، بظاہر کچھ نہیں لے کر کے آئے، مگر اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پہ معجزات لے کر کے آئے۔ تمامی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، اور معجزات بھی اس اہتمام کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ، نظم قدرت کے ساتھ کہ جس دور میں جس طرح کے چیلنج ہوتے تھے اسی طرح کے معجزات دے کے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر و طلسم کا زور تھا تو انہیں عصا کا معجزہ دیا گیا، ید بیضا کا دیا گیا، انفجار بحر کا معجزہ دیا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی کا شباب تھا، لوگ موت کا علاج تلاش کر رہے تھے تو اللہ نے مسیحا بنا کے بھیجا کہ یونان کے بسنے والوں تم موت کا علاج تلاش کر رہے ہو، موت کو زندگی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ نبی ٹھوکر لگاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، نبی اشارہ فرماتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اعلان کرنا تھا جناب عیسیٰ کے مقدس قدموں کے ذریعے سے پوری دنیا کو کہ زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے، نبی سے قریب ہوتے جاؤ گے، زندہ ہوتے جاؤ گے، لافانی ہوتے جاؤ گے، خلود کی منزل حاصل کرتے چلے جاؤ گے، اور نبی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، مرتے چلے جاؤ گے۔ جو جتنا قریب ہے پیغمبر سے اسی قدر صاحب حیات ہے، اسی قدر زندگی کی عظمتوں سے آشنا ہے، زندگی کی عظمتوں کا حامل ہے۔ پھر ایک ایسا دور آیا جو عقائد و جہاں کا دور ہے، جن کے ہم امتی ہیں، فخر الرسول ہیں، ہم فخر امم ہیں، بڑے عظیم ہیں ہم۔ احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہم کو اس رسول کا امتی بنایا جس رسول کا امتی ہونے کا شرف انبیاء کرام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انبیاء کی تمنا تھی کاش ہم اس دور میں ہوتے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس دور میں ہیں، یہ خیر الامم کا دور ہے، خیر امت کا دور ہے، خیر الرسل کے بارگاہ سے وابستگی کا دور ہے۔ یہ دور آخری دور ہے انبیاء کرام کا، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا سرور کائنات کے بعد۔ لیکن اللہ نے اس کی مشیت نے یہ انتظام فرمایا، مدبر کائنات ہے، وہ ذات جو افلاک کو گردش دے رہی ہے اور سیاروں کو توازن عطا فرما رہی ہے، وہی ذات ہے جس نے انبیاء کرام کے بعد سرور کائنات کو آخری نبی بنا کر کے نظام دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے علماء کی جماعت پیدا فرما دی، اور اولیاء کرام کا وجود دنیا کے سامنے ہوا۔ کام وہی کرنا ہے جو آقا سے پہلے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب بھی دنیا میں ظلم پھیلے گا، گناہ پھیلے گا، انحراف پھیلے گا، بغاوت پھیلے گی، تو یا تو کوئی مجاہد پیدا ہوگا، یا کوئی شہید قربانی دے گا، یا کوئی محدث پیدا ہوگا، یا کوئی مجدد پیدا ہوگا، یا کوئی ولی پیدا ہوگا جو اپنے مشاہدات سے کائنات کی تقدیر بدل دے گا۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اور ہر دور میں یہ کام جاری رہے گا۔ نبض حیات اسلام کبھی ڈوبنے نہیں پائے گی۔ اسلام ہر دور کا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور انبیاء کرام محدود زمانے کے لیے آئے تھے، محدود طبقے کے لیے آئے تھے، محدود قوم کے لیے آئے تھے، اس لیے انہیں محدود معجزات بھی دیے گئے، کسی کو 4، کسی کو 2، کسی کو 10، مگر سرور کائنات قیامت تک کے لیے نبی تھے اور ہیں، اس لیے ان کو معجزہ دیا ہی نہیں گیا، سرتاپا معجزہ بنا دیا گیا۔ وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، قیام فرمائیں تو معجزہ ہو، نگاہ اٹھائیں تو معجزہ ہو، تبسم ریز ہو تو معجزہ ہو، ایمان نظر فرمائیں تو معجزہ ہو، تکلم نوا ہو تو معجزہ ہو۔ ہر ادا معجزہ بنا دی گئی، ہر ادا بے مثال، ہر ادا لاجواب۔ اللہ نے انہیں شاہکار تخلیق بنا کے بھیجا تھا، اور پھر وہ دکان ہی بند کر دی
جہاں انبیاء کرام جلوگر ہوا کرتے تھے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی بنا کے بھیجا، لیکن نبوت کے کاس کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا گیا، نبی کی سیرت محفوظ کر دی گئی، تاکہ قرآن اور نبی کی سیرت کی روشنی میں امت مسلمہ کا کارواں کسی امیر کی قیادت میں شام زندگی تک آگے بڑھتا رہے، قیامت تک آگے بڑھتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام لوگوں میں اولیاء کرام کا بہت اہم رول ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انبیاء کرام کو معجزات کیوں دیے جاتے تھے؟ کیا معاذ اللہ یہ شعبدہ بازی تھی؟ کیا صرف نگاہوں کو چند لمحوں کے لیے کچھ دکھلانا مقصود تھا، یا حیرت میں مبتلا کرنا مقصود تھا؟ یاد رکھیے، انبیاء کرام عالم تحیر کے طلسم کو توڑنے کے لیے آتے ہیں، یقین دینے کے لیے آتے ہیں، حیرت دینے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ حیرتی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی فلسفے میں ڈوب کر کے اپنی عقل و خیرت کا سودا کر لیتے ہیں۔ انبیاء کرام تو یقین کی روشنی دینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے حیرت مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ معجزہ نہیں دکھایا تھا، کوئی کرشمہ نہیں تھا وہ، بلکہ معجزہ بھی دین کی دعوت کا بڑا اہم حصہ تھا۔ جناب موسیٰ کا عصا دیکھو، ید بیضا دیکھو اور توریت کی طرف جھک جاؤ، جناب عیسیٰ کی مسیحائی دیکھو اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو، سرور کائنات کے معجزات کو دیکھو اور ان کی عظمت کا اور نبوت کا اعتراف کرو، خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ تو یہ دعوت کے طریقے کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جو معجزات کی شکل میں انبیاء کرام کو عطا فرمایا گیا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی تھی کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو جاننا چاہتے ہیں انہیں کتاب دے دی جائے، جو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں مشاہدہ کرا دیا جائے۔ تو جب وہی کام جو پہلے پیغمبران کرام کی ذمہ داری تھی امت مسلمہ کو دیا گیا، تو کیا آج صرف دماغ میں ہیں، آنکھیں پھوٹ گئی ہیں؟ اب دیکھنے کا ذوق مر گیا ہے، اب لوگ مشاہدہ نہیں چاہتے؟ نہیں، جس طرح سے اور انبیاء کرام کے زمانے میں سرکار سے پہلے لوگ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کے بعد دین کی دعوت دینے والوں میں اولیاء کرام کا وجود مشاہدات کے ہی لیے ہوا کرتا تھا۔ جو حقائق علماء بیان کرتے ہیں انہی حقائق کا وہ مشاہدہ کرا دیتے تھے۔ علماء آخرت کا بیان کرتے ہیں، وہ آخرت کا مشاہدہ کراتے تھے۔ علماء فلسفہ ما بعد الموت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ فلسفے سے بے نیاز کر کے ما بعد الموت کی زندگی دکھا دیتے تھے۔ علماء جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ نگاہیں اٹھا کر کے جنت کا مشاہدہ کرا دیتے تھے۔ یہ اولیاء کرام کا مشن تھا، اور اس مشن کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں علم تھک کر کے بیٹھ جاتا تھا وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی تھی، اور کبھی کبھی لاکھوں اہل علم کے مقابلے میں کسی ایک ولی کی نگاہ نے ماحول کا نقشہ بدل دیا ہے۔ آپ اولیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تمامی اولیاء کرام کی، ہمارے غوث و سلطان الاولیاء ہیں، سید الاوتاد ہیں، سید الافراد ہیں، سید الاقطاب ہیں، مگر ہر ولی کی بارگاہ میں کائنات کی تقدیر بدلتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ وہ اس لیے جلوگر ہی ہوتے تھے کہ اپنے مشاہدات کے ذریعے سے دلوں کی دنیا بدل دیں، شکوک کو شبہات کے بادل کو چھاڑ دیں، ظن و تخمین کی وادیوں سے نکال کر کے یقین کے اجالے میں دنیا کو لے آئیں، اوہام و خرافات کی غیر معقولی حیثیتوں سے بے نیاز کر کے حقائق کا اجالا ذہنوں کو، دماغوں کو اور مشاہدات کو عطا کریں۔ ظن و تخمین سے ہٹ کر کے یقین کی دولت، ایمان یقین کی دولت فراہمی کا نام ہے۔ اولیاء کرام نے یہ کام ہر دور میں کیا، ہر عصر میں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت کیا تھی ان کی کرامتوں کی؟ کیوں مشاہدات کرائے انہوں نے؟ یہ توانائی کیوں اولیاء کرام کو بخشی گئی؟ اس کو جاننے کے لیے ایک مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔
ایک بوڑھی عورت ہے 80-90 سال کی، جو اٹھتی ہے تو اپنے بیٹے کے سہارے، بیٹھتی ہے تو اپنے بیٹے کے سہارے. اچانک اس کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. بوڑھی عورت خدا کی بارگاہ میں تڑپتی ہے، روتی ہے، جھک جاتی ہے، اے اللہ، اگر میرے بچے کو موت دینی تھی تو مجھے بھی دے دیتا. اب میں یہ بڑھاپے کا بوجھ لے کے کیسے آگے بڑھ سکوں گی؟ کون مجھے سہارا دے گا؟ کون مجھے اٹھائے گا؟ کون مجھے لقمہ میرے منہ میں ڈالے گا؟ کون میری ضروریات کو پورا کرے گا؟ مولا، میرے بچے کو زندگی دے، تو محیی اور ممیت ہے. ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ممتا کی آواز ہے یہ. ممتا کی آواز کبھی مسیحائی بھی کرتی ہے. اچانک بچے میں حرکت پیدا ہوئی، بچہ زندہ ہو گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ مرنے والا تو مر گیا تھا، لیکن اللہ کی قدرت نے اسے زندہ کر دیا. فرض کیجئے وہ زمانہ حضرت مسیح کا ہے، جناب عیسیٰ کا ہے. میں صرف سمجھا رہا ہوں تاکہ عقیدے کے بہت نازک اور حساس گوشہ مبرہن ہو جائے آپ کے سامنے. حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے. وہ عورت آتی ہے جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں، حضور سنا ہے آپ مسیحا ہیں. وہ احیل موتا کا اعلان کرتے ہیں آپ. مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے آپ، اور یہ ہے موتا کا انتصاب اپنی ذات پر بھی کرتے ہیں آپ. اس لیے حضور میرا بچہ مر گیا ہے، میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ دعا کیجئے کہ یہ زندہ ہو جائے. جناب عیسیٰ نے بھی خدا ہی کی بارگاہ میں سجدہ کیا، یا خدا ہی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تیری بندی مجھے مسیحا سمجھ کر کے آئی ہے، میری مسیحائی کی آبرو رکھ لے. مؤثر حقیقی تو ہے، زندگی دینے والا تو ہے. حیات تیری بارگاہ سے تفسیر ہوتی ہے، حیات کو دوام ملتا ہے تیرے حضور سے. یہ کچھ سمجھ کر کے آئی ہے، تو نے مجھے بھیجا ہے. بچے میں حرکت پیدا ہوئی، زندہ ہو گیا، اٹھ بیٹھا. کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے کہ مرنے والا تو مر گیا تھا، مگر یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ زندہ ہو گیا. لفظ کا فرق دیکھیے، کہیں کرا آپ نے قدرت کہا، یہاں معجزہ کہا آپ نے. بغیر کسی وسیلے کے براہ راست مبدأ فیاض سے حیات ملی تو یہ قدرت ہے، نبی کے وسیلے سے ملی تو یہ معجزہ ہے. نبی کے وسیلے سے حیات بھی ملتی ہے اور شفا بھی ملتی ہے، زندگی بھی ملتی ہے. قرآن سے ثابت ہے، جناب عیسیٰ کے مقدس زندگی سے. فرض کیجئے کہ وہ غوث پاک کا زمانہ ہے اور وہ عورت سرکار کی بارگاہ میں تڑپ رہی، حضور آپ نے تو ایک عیسائی کے کہنے پہ اس کے باپ کو زندہ کر دیا تھا. میرا بچہ میرا سہارا ہے، اس کے لیے دعا کیجیے زندہ ہو جائے. غوث پاک نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا، دعا کی. بچے نے کروٹ لی، اٹھ بیٹھا. آپ کیا کہیں گے؟ مرنے والا تو مر گیا تھا، مگر یہ ولی کی کرامت ہے. پتا چلا قدرت ہو، معجزہ ہو یا کرامت ہو، مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے. زندگی دینے والا پروردگار عالم ہے. اگر یہ جان لیا جائے کہ مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے تو ان کوئی تصور شرک ہوگا، نہ عقیدے کی خرابی پیدا ہوگی. یہ نہ سمجھنے کی بنیاد پہ دھوکہ ہوتا ہے نا. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور عالم کی ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں. دعویٰ تو یہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور صبح سے شام تک لاکھوں چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ شرک تو نہیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ حسین منظر ہے، یہ پنڈال کتنا خوبصورت ہے، یہ موسم کتنا حسین ہے، یہ پھولوں کی کیفیت کیا ہے، یہ نکھتوں کا عالم کیا ہے، یہ دریاؤں کی روانی، یہ کہکشاں کا نظام، یہ سیاروں کی دنیا، یہ ستاروں سے بھرا ہوا آسمان کا سینہ، یہ انسانوں کی فطرت، یہ ذہانتیں. اور عجیب بات ہے کہ ہر حسن کی تعریف کر کے الحمدللہ بھی کہتے ہیں آپ. الحمدللہ کتنا حسین منظر ہے، الحمدللہ کتنی کامیابی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، منظر حسین کہہ رہے ہیں کسی اور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریف دریاؤں ہی کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ تمام تعریف کو، تمام محامد کو، محاسن کو ذات خداوندی میں محدود کر کے، اس کے لیے مخصوص کر کے ہر ایک کی تعریف کرتے جا رہے ہیں. پوچھا گیا تھا مفسرین سے، جناب یہ معاملہ کیا ہے، کیا ہم تعریف نہ کریں، زبان بند رکھیں؟ تو کہا نہیں، تعریف کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ
مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے. بنائی ہوئی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اگر اس یقین کے ساتھ تعریف کرو گے کہ چاند کا پیدا کرنے والا، سورج کا بنانے والا خدا رہے و قدوس ہے، تو چاند کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے، سورج کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے. اس لیے مصنوع کی تعریف خدا کی تعریف ہے. اگر تم خدا کو مان کے تعریف کرو گے تو یہ شرک نہیں ہے، خدا کو بن مانے تعریف کرو گے تو یہ شرک ہے. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھو، وہ صانع ہے، تعریف کرو. تو مجھے بتاؤ کہ جب ہر چیز کی تعریف خدا کی تعریف ہے تو شاہکار عالم کی تعریف خدا کی تعریف کیوں نہیں ہوگی؟ سرور کائنات کے جمال جہارا کی تعریف خدا کی تعریف کیوں نہیں ہوگی؟ جن کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ ان کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی ذات کو مؤثر مان لیا جائے تو کہیں شرک نہیں ہوتا. اولیاء کرام سے جو بھی کرامتیں ہیں ان کرامتوں کا ظہور خدا کی قدرت سے ہوتا ہے. اور یہ کرامتیں اس لیے ہوتی ہیں، مشاہدات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ حالات کا نقشہ بدل دیا جائے. اب آئیے چند مثالوں کے ذریعے سے، اس سے پہلے کہ حضور غوث پاک کی حیات کی طرف ہم بڑھیں. نہ معلوم آپ مجھے کتنا وقت دے سکیں گے، لیکن بہر کہ میں کوشش کروں گا کہ چند مثالیں سامنے آ جائیں. دیکھیے، یہ جناب رومی ہے، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی رامیر، ہست قرآن در زبان پہلوی. جناب رومی عارفوں کے تاجدار، قافلے اہل معرفت کے امیر کارواں، ہر دور میں دلوں کو زندگی دینے والی مثنوی کے رائٹر اور مصنف، عظیم صاحب جذب و حوصلہ، بغداد کی تباہی کے بعد ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں کو قونیہ کے دروازے پہ دم توڑنے پہ مجبور کرنے والے حضرت رومی. کبھی آپ نے سوچا کہ رومی کیسے بنے تھے؟ عالم یہ ہے کہ اپنی درسگاہ میں وہ پڑھا رہے ہیں. فلسفہ الہیات کا کوئی بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے جس پہ وہ بھی الجھے اور طلبہ بھی. یہ علماء جانتے ہیں کہ فلسفے میں طبیعیات ہے، فلکیات ہے، یہ سب پڑھائے جاتے ہیں، لیکن الہیات بڑا حساس موضوع ہے. ذرا سا بھی اگر متکلم اسلام یا پڑھانے والا فلسفی ذرا سا چوک جائے تو گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ پڑھا رہے ہیں، طلبہ بھی آج کے دور کے تو نہیں تھے جن کے ذہن و فکر تمام گوشے خاموش ہوتے ہیں. بیدار مغز طلبہ تھے، رومی کے طالب علم تھے، سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، پسینہ پسینہ ہے. ایسے میں دروازے پہ ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے خرقہ پہنے ہوئے. وہ پوچھتا ہے رومی کیا کر رہے ہو؟ تو الجھے ہوئے تھے. کہا دیوانی ہے، تیرے سمجھنے کی بات نہیں ہے. کجا مجنوں کجا مکتب کے علوم، جا صحرا خالی ہو گیا ہے، مجنون مر گیا ہے، آواز دے کسی لیلا کو، یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ مجنوں تیری موت کو مل کر ہم سب دعائیں دیتے ہیں، تیری وجہ سے دشت نجد کی ویرانی ہے، ویران ہو گیا ہے. جا. ایک نگاہ پرجلال اٹھی اور رومی کتب خانے میں آگ لگ گئی. جو کتابیں پڑھا رہے تھے وہ اٹھایا اور حوض میں ڈال دیا. یہ کیا حضور آپ نے؟ کتابیں نکھاری تو بھیگی ہوئی نہیں تھی، نگاہیں اٹھائیں تو آگ بجھ چکی تھی، کتابیں محفوظ تھیں. کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تم اپنے رب کے جلووں کو فلسفے کی تحریروں میں دیکھتے ہو، اور ہم نے اپنے دل کے آئینے میں اپنے پروردگار کو دیکھا ہے. دل کے آئینے میں ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اقبال سے معذرت کرتا، تصویر کا کوئی تصور ہی نہیں، تنویر یار. ہمارے یار کی کوئی تصویر نہیں ہے، تصویر ہو ہی نہیں سکتی. نہ محبوب حقیقی تصویر ہے، نہ محبوب کے محبوب کی تصویر ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ایک بہت بڑے مغربی مفکر نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ذات خداوندی غیر مرئی اور غیر مجسم بنا کے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے سے بچا لیا ہے. جو چیز مرئی اور مجسم ہوگی وہ پیروں میں ڈالی جائے گی. نہ معلوم کتنی دیوتاؤں کی تصویریں ملتی ہیں اور پیروں سے نو دی جاتی ہیں، مگر ہمارا خدا
پاک ہے کہ وہم و گمان کے دائرے میں آ سکے. عقل محدود ہے، اس کی ذات لامحدود ہے. وہ بیانڈ دا عقل یا سینس نہیں ہے بلکہ ابو ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے. احاطہ نہیں کر سکتی ہماری عقل. نظر تو تنویر اتار سکتی ہے اللہ کے جلووں کی. آئینے قلب کے اندر، دل کے آئینے میں ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہی حال سرور کائنات کا ہے. کبھی کبھی لوگ کارٹون والا نکلتا ہے تو بہت بے قرار ہوتے ہیں. یہ بے قرار ہونا ہماری فطرت کا حصہ ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے. مگر کیا واقعی رسول پاک کا کوئی کارٹون بن سکتا ہے؟ کارٹون یا امیج کے لیے، کیریکیچر کے لیے کوئی نہ کوئی چہرہ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا، اور لیڈروں کے کارٹون بنائے جاتے ہیں تو چہرے کی تھوڑی شناخت جھلک تو آتی ہے نا. میرے آقا کی کوئی تصویر ہی نہیں ہوگا، کارٹون کیسے بن سکتا ہے؟ کسی بش کا بنا لو تم، کسی اور ظالم کا بنا لو، میرے آقا کا کارٹون تو نہیں بن سکتا. اللہ نے انہیں بے سایہ پیدا کیا تھا، نور بنایا تھا. نور کا مکمل طور پہ کارٹون نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ تصویر بنانے کے لیے کوئی ٹھوس شے پیچھے ہونا چاہیے. ان کو اس دور میں کیمرہ ہوتا بھی تو میرے آقا کی تصویر نہیں بن سکتی تھی. اللہ نے جس طرح سے اپنی ذات کو پاک کر لیا ہے، بلند فرمایا ہے، جس طرح سے اس کی ذات بلند ہے، ویسے اس نے اپنے محبوب کی ذات کو بھی محبوبیت کی حد تک، بندگیت کی حد تک بے عیب بنایا ہے پروردگار عالم نے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رومی کہتے ہیں دیوانے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کتابیں محفوظ ہیں، قدم تھام لیے اور اعتراف کیا کہ مولوی ہرگز نشد ملائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. میرے عزیز ذرا سوچو، اگر وہ درسگاہ میں پڑھاتے تو 10 20 50 100 طلبہ کو دیندار بنا دیتے یا عالم بنا دیتے. لیکن اس درسگاہ سے نکلنے کے بعد جب درسگاہ مشاہدہ میں آئے تو ہر دور میں کروڑوں افراد کو انہوں نے اللہ کی معرفت عطا فرمائی، قیامت تک کرتے رہیں گے. یہ مقام اس لیے میسر آئے کہ علم مشاہدے میں تبدیل ہو گیا. ہمارے اور آپ کے امام اعلیٰ فاضل بریلوی سے پوچھا گیا تھا کہ حضور شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں شریعت زینہ ہے اور طریقت جلوے بالائے بام ہے. شریعت کے زینے پہ چڑھو اور جب اللہ کے جلوے نظر آئیں تو وہ طریقت بن جاتی ہے. سلے کا ان کا تراہو میں جب تک کا کی قید ہے شریعت ہے، اور اگر تجلی ہو گئی اور کا کی قید اٹھ گئی کا کی تو یہ طریقت ہے. ان کا تراہو. عزیزان ملت اسلامیہ، طریقت مشاہدے کا نام ہے، شریعت علم کا نام ہے، اس پہ عمل کرنے کا نام ہے. اولیاء کرام کو مشاہدے کی قوت دی جاتی تھی. ایک محدث ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، اور بے ساخت نابینا ہے. حدیث پڑھی جاتی ہے اور وہ فیصلہ کرے حدیث ضعیف ہے، یہ قابل اعتبار نہیں، یہ مشکوک ہے. طلبہ حیرت زدہ ہیں کہ انہیں مطالعے کا موقع تو ملتا نہیں. ہمارے دوسرے اساتذہ جو مدتوں تک تعلیم حاصل کرتے رہے اور پھر تعلیم دیتے ہیں، دن رات فن اسماء الرجال کا مطالعہ کرتے ہیں، راویوں کی شخصیات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے عدل کا، ان کی صداقت کا، راوی کی حیثیت سے مروی انہوں سے ان کے ملاقات کا، ان کے زمانے روایت کا، ان کی عمر کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن عجیب عالم ہے کہ بے ساختہ یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. ایک روز بچوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، میرے بچوں، تم حدیث پاک کو کتاب میں اور آنکھ میں حروف میں پڑھتے ہو، اور جب میرے سامنے کوئی حدیث پڑھی جاتی تو میرے سامنے چہرے مصطفیٰ ہوتا ہے. سر کی آنکھیں بند ہیں، دل کی آنکھیں روشن ہیں. اگر رسول کے چہرے پر علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے آثار ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں حدیث صحیح ہے، اور اگر ناگواری کے آثار حدیث کے ذوق کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہوں. دیکھیے علم تو تھک گیا تھا، جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی. ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم تاجدار جس نے 52 سال تک پورے ملک پر بلا شرکت غیر حکومت کی، مگر ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوا. کبھی پنجاب کی زمین پر، کبھی دکن کی سرزمین پر، کبھی دوسری زمینوں پر وہ مار کے جہد مسلسل میں مبتلا رہا، مگر سجدے قضا نہیں ہو رہے تھے. یہ اقتدار یوں نہیں مل جاتا ہے، یہ کامیابیاں یوں نہیں ملتی. تانا شاہ کا زمانہ ہے، گولکنڈا کا قلعہ ہے، بمباری ہو رہی ہے، منجنیق سے ادھر سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں،
اورنگزیب تاناشاہ کی تاناشاہی سے قوم کو نجات دینے کے لیے اپنی فوج کو لے کے آگے بڑھا ہے. جہاں گولے گر رہے ہیں جمعہ کا وقت ہے وہیں کھڑا ہو کے خطبہ دینے لگتا ہے اورنگزیب. پوری فوج سربستہ ہو جاتی ہے. تاناشاہ دیکھتا ہے اور مجنی کو روک دیتا ہے. جو اس قدر بے خوف ہو کہ حالت جنگ میں بھی سجدے کو فراموش نہ کر سکے اس سے جنگ نہیں کی جا سکتی. وہی اورنگزیب ہے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. کہ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے سے کوئی صاحب لقمہ دیتے ہیں, نہیں لیتے, بہت اچھے حافظ تھے وہ, پھر نہیں لیتے, پھر 3 بار نہیں لیتے. جب تراویح ختم ہوئی تو جلال شاہی جوش میں آ گیا, کہا کون ہے جو میرے حفظ پہ اعتراض کر رہا ہے, بلایا جائے. ایک خرقہ پوش گدڑی پہنے ہوئے اورنگزیب کے سامنے کھڑے ہیں. میں نے اورنگزیب نے دیکھا اور درد اٹھا. جلال پادشاہی کانپ رہا تھا ایک فقیر کے سامنے. عجیب عالم ہے ان فقراء کا, ان کے دامن سے وابستہ جب تک بادشاہی رہی ہے قائم رہی ہندوستان کے اندر. شمس الدین التمش قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں قائم رہا, اور جب دور ہوئے تو مٹ گئے وہ. جب تک ان کا تاج شہی کسی فقیر کے قدموں سے وابستہ رہا ان کے اقتدار کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہے. لیکن جب ان کا تاج شہی فقیر کے قدموں سے جدا کر دیا گیا تو اقتدار ختم ہو گیا اور مٹ گیا. پوری دنیا کی تاریخ میں اس کی مثالیں مل سکتی ہیں اور بتایا جا سکتا ہے آپ کو. یہاں بھی صورتحال یہی کہ اورنگزیب لرزنے لگا, حضور آپ نے, شاہ محب اللہ الہ آبادی, حضور آپ نے لقمہ, کہا میں نے دیا تھا. کہا حضور تب تو ہمیں سوچنا پڑے گا. 9 نسخے قرآن عظیم کے منگوائے گئے. 4 نسخے اورنگزیب نے شاہ صاحب کی تائید کر رہے تھے اور 5 نسخے اورنگزیب کی. اورنگزیب نے بہت مؤدب کہا حضور والا اپنے کاتبوں سے اس کی اصلاح کر دیجیے, زیادہ نسخے میری تائید کرتے ہیں, میرا مطالعہ اور میرا حفظ صحیح ہے. تو آپ نے انتہائی پرجلال لہجے میں فرمایا تمہارا جلال صرف دنیا کی حد تک ہے, کیا تم حقائق کو دیکھنا چاہتے ہو؟ چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اورنگزیب قدموں میں گر کے رو رہا تھا, حضور روح محفوظ میں وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. پتا چلا کہ اگر یہاں گواہی سے, علم سے, شہادت سے, منطقی ذریعے سے مطمئن کیسے نہیں ہو سکتا. اورنگزیب جیت چکا تھا, علم اس کے حق میں فیصلہ کر چکا تھا, دلائل اس کے حق میں فیصلہ کر چکے تھے, شواہد اورنگزیب کے ساتھ تھے. جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے. اور جب میں مشاہدہ کہتا ہوں تو اس سے مراد, علم سے مراد علم ظنی ہوتا ہے, قرآن کا علم قطعی نہیں ہوتا, اس کو یاد رکھیے گا. اور جب میں مشاہدے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی دجال, کوئی جھوٹا بے علم جاہل قسم کا پیر جو ہے وہ مشاہدہ کرانے لگے. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں پہلے وہ علم کے منتہا کمال میں پہنچتے تھے, اس کے بعد مشاہدہ حاصل ہوتا تھا. یعنی جب علم کے زینے پہ چڑھتے چڑھتے مشاہدے کی سطح پہنچتے تھے تب مشاہدہ حاصل ہوتا تھا. غوث پاک کو دیکھو, خواجہ اعظم کو دیکھو, قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو, نظام الدین اولیاء کو دیکھو, بابا فرید گنج شکر کو دیکھو, مخدوم اشرف کو دیکھو, جسے بھی دیکھو گے وہ علم کی انتہا پہ پہنچنے کے بعد مشاہدے کی سیڑھی چڑھا ہے. جہاں علم کی انتہائیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مشاہدے کا آغاز ہوتا ہے. یہ دجال اور فریبکار پیر جو اپنی کرامتوں کا چرچا کر کے جاہل قسم کے لوگ عوام کو اپنے دامے فریب میں پھنساتے ہیں, بے علم کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا. یا تو علم والا ہوتا ہے پہلے یا پھر اسے من جانب فیاض حقیقی علم دیا جاتا ہے پھر ولایت دی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں, یہ علم اور مشاہدے کا معاملہ ہے. جہاں علم تک کے بیٹھ جاتا ہے علم ظنی, وہاں مشاہدہ ساتھ دیتا ہے. مشاہدے کی بنیاد پر بڑے بڑے انقلاب برپا ہوئے. آئیے میں اسی سرزمین کا ایک واقعہ سناؤں. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے, سلطان الہند نے دلی کا تاجداری روحانی بنا کے وہاں فائز کر دیا. ایک دور تھا کہ جب تربیت کے اعلی مقام پر فائز کر کے شاید کو یقین ہوتا تھا کہ اب یہ شخص
ہدایت اور ارشاد کے اعلیٰ ترین منزل فائز ہے. اب یہ نہ خود گمراہ ہوگا نہ کسی گمراہ ہونے دے گا. تب اسے کوئی زمین دی جاتی تھی. یہ ایک سلسلہ تھا. خواجہ اعظم کا آستانہ میرے مقدس میں تنہا ان کا اپنا آستانہ نہیں تھا، بلکہ خواجگان چشت کی ایک طویل فہرست ہے جو ان کے آستانے سے وابستہ نظر آئے گی آپ کو. خواجہ صاحب نے بہت سے خلفاء پیدا کیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی بھیجا، انہوں نے تربیت دی. پنجاب کی زمین خالی تھی، وہاں بابا فرید کو بھیج دیا گیا. جب دلی کی زمین خالی ہوئی تو بابا فرید نے نظام الدین اولیاء کو پھر وہاں بھیج دیا. نظام الدین اولیاء نے 12 خواجہ کی چوکھٹ سجائی اور کسی کو پنڈوا میں بھیج دیا، کسی کو باضابطہ طور پر سمنان کی زمین سے نکال کے یہاں بھیج دیا گیا. ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ. کسی کو دکن کی زمین بندہ نواز گیسو دراز بنا کے بھیج دیا گیا. سب ایک ہی شمع کی مقدس روشنی تو ہے نا. ایک تسلسل تھا یہ اولیاء کرام کا، جو کہ چراغ سے چراغ جلتے ہوئے چلے جاتے تھے. بہرکیف خواجہ صاحب نے اپنے سب سے عظیم مرید اور خلیفہ، جو بہت نوجوان تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جو تربیت کے ذریعے مراتب پاتے ہیں، کچھ وہ رہتے جو فیضان الہی سے مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں. خواجہ قطب انہی لوگوں میں تھے. دلی بھیجے گئے. علماء سو جو درباروں میں پڑھ رہے تھے انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کل کا نوجوان بادشاہ کے سر پہ بیٹھا ہوتا ہے، سواری نکلتی تو بادشاہ قدموں سے لپٹا ہوتا ہے، اور ہم اتنے دنوں سے خدمت کر رہے ہیں اور ہماری کوئی حیثیت نہیں. شکایتیں کی، کامیاب نہیں ہوئے. الزامات لگائے، کامیاب نہیں ہوئے. مناظرے کی محفلیں سجائی، خواجہ جیت گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. تو پھر انہوں نے ایک آخری حربہ استعمال کیا. ایک عورت کو تیار کیا جو حاملہ تھی کہ وہ خواجہ پہ الزام عائد کرے. سواری نکلی، شمس الدین التمش قدموں سے لپٹا ہوا بیٹھا اور خواجہ صاحب انتہائی شان ولایت کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. تو عورت کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی میرے ساتھ انصاف کیا جائے. شمس الدین سمجھ گیا التمش کہ یقینی طور پر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ گناہ کیا گیا ہے، ارتکاب کیا گیا بالجبر. کہا بتاؤ وہ کون ہے، میرا بیٹا بھی ہوگا تو میں اسے شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا دوں گا. تو اس کا بیٹا ہوتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. یہ وہ ہیں جو آپ کے سر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سننا تھا کہ خواجہ غیرت کی بنیاد پہ بے ہوش ہو گئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پھر ہوش آیا، پھر اس نے کہا، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا، پھر خواجہ قطب شمس الدین نے پوچھا کیا ہوا، پھر بے ہوش ہو گئے. آخری بار دنیا کے تاجدار کی طرف نہیں، اجمیر کی تاجدار کی طرف نگاہ اٹھائے کا حضور آپ اجمیر کی سرزمین بیٹھے اور آپ کے غلام کی آبرو دلی میں لوٹ لی گئی ہے. ابھی وہ آنسوؤں کی زبان سے یہ اضطراب پیش کر رہے تھے، دیکھا خواجہ تشریف لا رہے ہیں. خواجہ اعظم کو دیکھا، وہ قریب آئے اور کہا میرے برادر دینی و یقینی اتنی ہی بات پہ غمزدہ ہو گئی. یہ الزام تو انبیاء پہ بھی لگایا گیا ہے. یہ کہہ کے عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. اندر سے آواز آئی میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میں اپنے باپ کی جائز اولاد ہوں، اسے روپے کی دولت اور لالچ میں یہ کام کیا ہے. بتائیے اگر یہاں گواہی طلب کی جاتی، علم سے کام لیا جاتا، تو جو اتنا بڑا الزام لگا سکتے تھے وہ 4 گواہ بھی فراہم کر دیتے. مگر جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی بے پناہ قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے. اب آئیے مشاہدے کے اس ماحول میں حضور غوث پاک کی حیات طیبہ کو دیکھیں، ان کی مقدس زندگی کو دیکھیں، ان کے بے پایاں ناقابل شمار لا تحصا مشاہدات کو پیش کریں تو اس کے لیے وقت نہیں ہے. چند گوشے ان کی حیات طیبہ کے، مگر مشاہدے کی منزل پہنچنے کے لیے، ولایت کے مقام بلند تک پہنچنے کے لیے انہیں کس دور سے گزرنا پڑا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ عالم یہ ہے کہ رمضان پاک میں ایک بے شیر دودھ نہ پینے والا بچہ رمضان کے جلوگری کا اعلان کرتا ہے. ولایت وہابی ہے، پیدا ہی ولی کیے گئے تھے. درسگاہ میں جاتے ہیں تو آواز آتی افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. استاد پڑھاتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں عبد القادر الفاظ ہم پڑھاتے ہیں اور صفات کے جلوے تم ہمارے سینوں میں اتار دیتے ہو. یہ عالم ہے بچپنے ہی سے.
گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. ولایت کا آغاز یہ ہے تو ولایت کا شباب کیا رہا ہوگا. لیکن کیا اس کے باوجود انہوں نے علم ظاہری سے خود کو الگ کر لیا؟ اتنے مشاہدات کے بعد بھی وہ اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ماں، آج میں جنگل میں گیا تھا اور جانوروں نے کلام کیا ہے مجھ سے، ماں لہذا خلقت ولا بہذا امرت یا عبد القادر. تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے، نہ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ اشارے غیبی ہے کہ مجھے تبلیغ اور دعوت کے راستے میں علم حاصل کرنا ہے. ماں مجھے اجازت دیں. میری مائیں اور بہنیں بھی اس کو سن رہی ہوں گی، میرے بھائی بھی سن رہے ہوں گے، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی. ایک ماں جو بیوہ ہے، ایک ماں جس کا اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، ایک ماں جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے، ایک ماں سے بیٹا کہہ رہا ہے مجھے دین پڑھنے کے لیے بغداد بھیج دیا جائے. جیلان سے، گیلان کی سرزمین سے بغداد. ماں جانتی ہے کہ آج کے بعد میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکوں گی، جانتی ہے کہ یہ آخری دیدار ہوگا اپنے بیٹے کا. ایک بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو آخری بار دیکھے گا اور ایک ماں اپنے لفظ جگر کو آخری بار دیکھے گی. یہ جانتے بھی ماں نے اجازت دے دی، بیٹا نبی کے دین کی اشاعت اور ان کے علم کے لیے میں روکنے والی کون ہو سکتی ہوں؟ جاؤ. یہ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی، مگر جاؤ، نبی کے دین کے لیے جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. روز یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں آپ. 11ویں شریف کے تقاریب منعقد کر کے اپنے دل کے رشتے کا اظہار کرتے ہیں، ہونا چاہیے. مگر کبھی آپ نے سوچا کہ غوث پاک کا مشن کیا تھا؟ غوث پاک کی زندگی کیا کہہ رہی ہے؟ ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بڑھاپے کے عالم میں بیوگی کا زخم لیے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو دین کے لیے بغداد روانہ کر دیتی ہے. کیا ہماری مائیں آج اپنے بچے کو اس طرح دین پڑھا رہی ہیں؟ کیا ہمارے بھائی اپنے بچے کو علم مصطفیٰ پڑھانے کے لیے، دین رسول پڑھانے کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہیں تو آپ کا قادری ہونا مبارک ہو، غوث پاک کا نعرہ مبارک ہو. اور اگر نہیں تو خدا را قادری بن جائیے. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اے اللہ ہمیں ان کے زمرے میں شامل فرما اور ان کے مریدوں میں اٹھا. ہمیں ہمارے شیخ سے وعدہ لیا کرتے تھے، دعا کرتے. آپ نے کبھی سوچا کہ دین کے علم کی اہمیت کتنی ہے؟ جیلان، ایران کی سرزمین پہ پلنے والا بچہ بغداد جاتا ہے اور تنہا جاتا ہے. کتنے خطرات ماں کے ذہن میں آئے ہوں گے، کس قدر پریشانیاں لاحق ہوئی ہوں گی. اور پھر زندگی کی آخری منزل جو چند سال کے وہی ہے، ماں نے کتنے زخم اٹھائے ہوں گے اپنے بیٹے کی فراق کے، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنی بار دل تڑپا ہوگا ممتا کا، کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے کتنی بےقرار ہوئی ہوگی. تو واقعات پڑھ لیتے ہیں، واقعات کے پہلو میں اترتے نہیں. آپ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں، دانا الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. اتر جاؤ سینوں میں تو انقلاب برپا ہو جائے گا تمہارے سینوں میں. غوث پاک کو روانہ کر دیتی. اور پھر ایک ایسی نصیحت جو علماء نے بارہا آپ نے سنی ہوگی، میں اس نصیحت کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بیٹا کوئی بھی حال ہو جھوٹ نہ بولنا. پہلے تو اپنی پوری متا دے دیتی ہیں، وہی 70 یا 40 دینار سی دیتی ہیں ان کی صدری میں. بیٹا یہی سب کچھ ہے. جانتی ہے کہ یہ 60، 70 اور 80 دینار یا 40 دینار بچے کی 30 سالہ زندگی کے لیے کافی نہیں ہوں گے، مگر جو ہے وہ دے دیتی ہیں بقیہ اللہ کے حوالے. اور پھر بیٹا جھوٹ نہ بولنا. بہت سے برائیاں ہوتی، بغداد میں بہت سی برائیاں تھیں، بہت سے گناہ تھے، بہت سے گناہ دعوت نصارہ دے رہے تھے. اسلامی اقتدار کا دور تھا اور تاجداروں کے حرم سرائیں جھوٹے نگوں کی رضاکاری سے بھری ہوئی تھیں.
گناہ کی دعوت کے ہزاروں گوشے تھے، مگر کسی اور گناہ کے حوالے سے نہیں، صرف یہ کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ پتا چلا جھوٹ تمام گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبائر کی فہرست میں شرک کے بعد کس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا، شرک اور اس کے بعد جھوٹ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، ریپ کرتا ہے اور جھوٹ بول کر کے چھپا لے جاتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، راشی رشوت لیتا ہے۔ ہر گناہ جھوٹ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص عقائد و جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت سے گناہ ہیں، سب نہ چھوڑ پاؤں گا، کوئی ایک گناہ پہلے چھڑا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ اور اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ جب میکدے نے آواز دی، قدم آگے بڑھایا تو اس نے سوچا کہ اگر کل رسول پاک نے پوچھ دیا تو کیا میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ کسی اور گناہ نے دعوت دی، مگر پھر یہ خیال آیا کہ میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، کیا میں اپنے کو ریا کر سکوں گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ کے چھوڑنے سے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ ماں جانتی تھی کہ تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے تو ہر گناہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ کیا آپ نے جھوٹ کی اہمیت کو محسوس کیا؟ حضور غوث پاک کی عظیم ماں نے جو وصیت ان کو کی تھی، کیا اس وصیت کا اشر اشیر بھی ہماری زندگی میں ہے؟ ہم تو تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے، ہم سے مراد ہماری قوم، خدا نہ کرے ہم ایسا کریں، تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور جھوٹ بول کے چھوٹ جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں جھوٹ بول کے چھوٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ کے پردے میں گناہوں کا امپار لگا رکھا ہے ہم نے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ قرآن پاک کے اس فیصلے کے برعکس علی الرغم لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ اندازہ فرمائیں قرآن پاک نے زناکاروں پہ لعنت نہیں بھیجی ہے۔ یہ نہیں کہ زنا کوئی معمولی گناہ ہے، شرابیوں کے لیے لعنت کے الفاظ نہیں ہے، مگر جھوٹوں کے لیے یہ ہے کہ لعنت ہو اللہ کی جھوٹوں کے لیے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ تھا۔ ماں تمام نصیحتیں کرتی تو بیٹا کتنی نصیحتوں کو سنبھالتا، اور پھر سنبھالنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ایک پاکیزہ فطرت اور نظم مبارکہ تھے، مگر دنیا کو یہ تعلیم دینی تھی کہ تنہا جھوٹ کے چھوڑ دینے سے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں۔ اور آج بھی قوم مسلم اگر تنہا جھوٹ چھوڑ دے تو یاد رکھیے کہ پوری دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ یہ سچا ہے، اس سے کاروبار کرو، یہ سچا ہے، اس سے ڈیلنگ کرو، یہ سچا ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ سچا ہے، اسے منصب عطا کرو، یہ سچا ہے، اسے ذمہ داری دو، یہ سچا ہے، اسے عہدہ دو۔ تمام عظمتیں سچائی کی بنیاد پر آپ کے قدموں میں جھک جائیں گی۔ رسول پاک نے سچوں کی جماعت پیدا کی تھی، صادقین کی، اور پھر اسی جماعت نے اپنی سچائی کی بنیاد پر پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ مسلمان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج سے چند سو سال پہلے کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یہ بے ایمانی بھی کر سکتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے جھوٹ بول کر کے، حرام خوری کرتا ہے جھوٹ بول کر کے، معاہدہ توڑتا ہے جھوٹ بول کر کے، تجارت میں بددیانتی کرتا ہے جھوٹ بول کر کے، ملاوٹ کرتا ہے جھوٹ بول کر کے۔ جتنی برائیاں ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر۔ میرے آقا مدینے کے بازار سے گزر رہے، تربیت کا انداز کیا ہے واللہ، غلے کی ڈھیری ہے جو بازار میں رکھی ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، اوپر خشک اور اچھا غلہ ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا اندر بھیگا ہوا تھا، فرمایا خبردار جو دکھاتے ہو وہی بیچو۔ پتا چلا یہ جھوٹ تھا جو اوپر سے تھا، نیچے سچ دوسری چیزیں موجود تھیں، روکا گیا۔ یعنی عالم یہ ہے میرے آقا کا جھوٹ سے اجتناب کرنے کا، علیہ الصلوۃ والسلام کرانے کا، معاف کیجیے گا انہیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
کرانے کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص ہاتھ میں کچھ نہیں لیے ہے اور اپنے اونٹ کو بلا رہا ہے. جیسا ہوتا ہے نا کچھ کھلانے کے بعد گائے دوڑی ہوئی آتی ہے, بکری آتی ہے, اونٹ آتا ہے. آپ نے فرمایا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ؟ کہا نہیں حضور, میں اونٹ کو بلا رہا ہوں. کہا کہ اونٹ کے ساتھ جھوٹ مت بولو, اونٹ کے ساتھ جھوٹ نہ بولو. یعنی اسے اگر دکھا رہے ہو تو کچھ لے کے جاؤ تاکہ یہ جھوٹ میں شامل نہ ہو. بتاؤ جو پیغمبر اونٹ کے ساتھ عملاً جھوٹ نہ بولنے کے حکم دے رہے ہو, وہ انسانوں کے ساتھ یہ کیسے گوارا کر لیں گے کہ ان کا امتی جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے. ایک کام کر دو, جھوٹ نہ بولو, تو بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے اور ایک صالح معاشرہ پیدا ہو جائے گا, ایک صالح سوسائٹی پیدا ہو جائے گی. بہرکیف ماں نے یہ کہا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا حملہ ہوا. بارہا آپ نے سنا ہوگا. میں صرف آپ کو کوئی اضافی علم نہیں دے رہا ہوں, میں کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں. غوث پاک کی حیات پہ اتنا بولا گیا ہے, اتنا لکھا گیا ہے کہ بہت کم نصیب ہوا کوئی آدمی جو ان کے بارے میں نہ جانتا ہو. بہرکیف ڈاکوؤں نے حملہ کیا, سب کے مال لوٹ لیے. ان کے پاس بھی آئے, تمہارے پاس بھی کچھ ہے بیٹے, لڑکے تم بھی کچھ رکھتے ہو. ان فوان شباب کے منزل میں قدم رکھنے والے اس عظیم شہزادے نے کہا ہمارے پاس 40, 70 یا 80 دینار ہیں. اسے تلاشی بھی کچھ نہیں ملا. کہا جھوٹ بولتے ہو ہمارے ساتھ, تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ننگی تلواریں سروں کے فیصلے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کا نہیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میرے پاس ہے. صدری کھولی اور دکھا دیا. حیرت زدہ ہے ڈاکو, ڈاکوؤں کا سردار. صاحبزادے آپ چاہتے تو بچا لے جاتے, آپ نے کیوں دکھا دیا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. ماں نے کہا تھا. ماں بڑی عظیم ہوتی ہے. مدتوں سے میری ماں نہیں سوئی. صاحب ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا. ماں کی بات تھی, میں نے بتا دیا تمہیں. انقلاب عظیم پیدا ہو گیا, ذہن بدل گیا, رخ بدل گیا. مست شدہ فطرت میں نور کی کرم پھوٹی, تاریخ دل میں کوئی احساس جگمگایا. اس نے کہا کہ نوجوان تم اپنی ماں کا اتنا احترام کرتے ہو کہ پوری دولت تم نے دے دی ہمیں, پوری متاع, اور ہم اتنے ظالم ہیں کہ اپنے خدا کی باتیں ہی مان رہے ہیں. اور اس کے بعد قدم چوم لیے, زندگی بدل گئی. میں یہ پہلا انقلاب تھا جو غوث پاک کے کردار کے ذریعے سے پیدا ہوا تھا, کرامت سے نہیں. سچائی کا کردار بلا شبہ. کرامتیں بھی عظیم ہیں, مگر کرامتوں کے ساتھ عظیمتیں اور کردار شامل ہو جائے تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے. کردار, اخلاق. پھر غوث پاک بغداد میں جاتے ہیں. روایتوں میں 40 یا 70 یا 80 دینار تو چند دنوں میں غریبوں کو پیش کر دیتے ہیں. بغداد آئے دن قحط سے 2-4 ہوا کرتا تھا. وہ کسی کو بھوکا نہیں دے سکتے تھے, پھر خود بھوک میں مبتلا ہوتے ہیں. عالم یہ کہ برج عجمی میں کئی ہفتے بھوک سے رہتے ہیں. کبھی کبھی بھوک کی شدت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس میں جان نہ رہ گئی ہو. اور کبھی دریائے دجلہ کے کنارے سبزیاں جو اگی ہوئی ہوتی ہیں اسے کھا کے اپنی زندگی بچاتے ہیں. مگر مطالعے اور پڑھنے کا یہی عالم ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی روز کے بھوکے ہیں, بغداد کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آتا ہے کباب لے کے اور کھانا چاہتا ہے. آپ کو دیکھتا ہے, کہتا ہے آ جائیے. اسلامی اخلاق اور روایت کی بات تھی. بھوکے بہت شدید تھے. بھوک کی شدت سے جی چاہا قبول کر لے, پھر کہا نہیں, میں نہیں جانتا کہ شخص کون ہے, کہاں سے لے کے آیا, حلال یا حرام ہے. دوبارہ کہا, تیسری بار کہا. جب تیسری بار کہا تو کہا اس کی ذمہ داری نہیں ہے میری کہ میں تحقیق کروں. ایک مومن بلا رہا ہے, مجھے جانا چاہیے. جا کے بیٹھ گئے, لقمہ اٹھایا. اس نے پوچھا اس علاقے میں, اس شہر میں عبد القادر نام کا کوئی نوجوان رہتا ہے؟ کہا جناب میں ہی ہوں. رونے لگا, پیر پکڑ لیے. کہا شہزادے آپ اجازت دیجیے کہ میں کھا سکوں. میں جب چل رہا تھا تو آپ کی ماں نے آخری متاع جو ان کے پاس تھی کچھ اشرفیاں مجھے دی تھی اور کہا تھا
میرے بیٹے عبد القادر کو تلاش کر کے دے دینا. 1 ہفتے سے تلاش کر رہا ہوں, شہر میں آپ کبھی نہیں ملے, میں بھوکا تھا, میں نے آپ کے پیسے سے خریدا ہے, اب آپ اجازت دیجیے کہ میں کھا سکوں. غوث پاک نے شکر ادا کیا, مولا تو نے مجھے کسی غیر کے دسترخوان سے بچا لیا ہے. تیرا بے پناہ کرے. پتہ چلا انسان اگر خودداری اور اپنے رب پر اعتماد کرنے کا حوصلہ سیکھ جائے تو کوئی بھی دعوت اور کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی لذت اسے غیر کے دسترخوان پہ بلا وجہ جانے کے لیے مجبور نہیں کرے گی. یہ غوث پاک کی زندگی ہے. اتنے 20 سال تک اتنی مشقتوں کے بعد تعلیم حاصل کرتے رہے. صرف پڑھتے نہیں تھے, جو پڑھتے تھے اسے محفوظ کر لیتے تھے. اور اس کے بعد پھر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جب آپ نے درسگاہ سجائی. درسگاہ سجانے سے پہلے آقا دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا, یا عبد القادر یا بنیا لماذا لا تتکلم, تم گفتگو کیوں نہیں کرتے, خطاب کیوں نہیں کرتے. عرض کی حضور میں عجمی ہوں, گیلانی ہوں, جیلان کا باشندہ ہوں, یہ عرب ہیں, فصاحت و بلاغت کے نقطہ انتہا پہ ہیں یہ لوگ, بھلا میں ان کے سامنے گفتگو کیسے کروں گا. حضور نے لعاب دہن منتقل کیا اور اس کے بعد خطاب کا حکم دیا تو ایک ایک خطاب نے ہزاروں کی تقدیر بدل دی. 70 ہزار افراد شریک ہوتے اور کئی 100 یہودی اور عیسائی ایک مجلس میں اسلام قبول کرتے تھے. بغداد میں نکھرا ہوا اسلام یہودیت سے بے نیاز جو ہے عیسائیت سے, وہ غوث پاک کے صدقے میں ہوا ہے. انہیں بہت بڑی تعداد وہاں بستی تھی, آتش پرست بستے تھے, یہودی بستے تھے, عیسائی بستے تھے. اور پھر دوسرا جو حملہ ہوتا تھا خطاب کا براہ راست دل پر ہوتا تھا. گناہگار توبہ کرتے تھے, توبہ کی مجلس سچی تھی تو آنسو کے ماحول میں ہمیشہ کے لیے دامن دل کے داغوں کو غوث پاک کے جملوں سے دھو لیا جایا کرتا تھا. لاکھوں افراد توبہ کرتے تھے. یہ کیفیت تھی ان کی حیات طیبہ کے. کتنی ہی تابناک گوشے ہیں. جنگل سے آ رہے ہیں, دیکھا کہ ایک جھاڑی کے کنارے ایک بوڑھا آدمی کمزور ہے, بیٹھا ہوا ہے, اٹھنا چاہتا ہے, گر جاتا ہے. آپ نے بازوؤں سہارا دیا, اڑ گیا. لیکن جب اڑ گیا دیکھا کہ یہ تو جوان ہے, تمام تر توانائیوں سے معمور, کہیں بھی کوئی ضعف اور کمزوری نہیں, چہرے پہ چھریاں نہیں, نہ اعضاء میں نقاہت ہے. پوچھا تم تو کمزور تھے, اتنے جوان کیسے ہو گئے؟ کہا جناب والا میں انسان نہیں ہوں, میں آپ کے نبی کا دین ہوں اور یہ صورت تمثالی ہے, یہ مثالی وجود ہے میرا. مجھے کچھ مشاہدہ کرنے کے لیے, یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے مجھے یہاں بٹھال دیا گیا ہے. آپ نے, میں بوڑھا تھا, آپ نے مجھے جوان کر دیا. اسلام فتنوں کی بنیاد پہ بوڑھا ہو چکا ہے. آپ محی الدین ہیں, دین کا احیاء کرنے والے, آپ اسے زندگی عطا فرمائیں گے. اس وجود تمثالی نے, اس مثالی وجود نے محی الدین کہا تھا. لیکن جب بغداد میں داخل ہوتے ہیں تو ہر شخص محی الدین کہتا ہوا نظر آتا ہے. اس وقت سے لے کے آج تک پوری کائنات محی الدین کہتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایسے محی الدین کے دنیا کا کوئی گوشہ ان کے احیاء اور تجدید کے کارناموں سے خالی نہیں. اور اولیاء کرام طرح خود ولی ہوتے ہوں گے یا ان کا مقام ہوتا ہوگا, مگر یہ وہ بارگاہ ہے جس نے اپنے چشم تربیت سے لاکھوں اولیاء کرام کو قطبیت کی منزل پہ فائز فرمایا اور فائز کرتے رہے. آپ اندازہ فرمائیں نا, اعلی حضرت نے کہا تھا تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. اے میرے غوث, جو آپ کے در کا ذرہ ہے وہ کائنات کا آفتاب ہے, اور جو آپ کے بحر ناپیدا کرنا کا قطرہ ہے وہ خود بہت بڑا سمندر ہے. تو دیکھیے نا ان سمندروں کو. یہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں جو قطرہ ہیں مگر سمندر ہیں, جو ذرہ ہیں غوث کے در کے مگر آفتاب عالمتاب ہیں. ذرا دیکھیے شیخ شاذلی ہیں جو قطرہ ہیں مگر بحر ناپیدا کنار ہیں. یہ شیخ بداوی احمد بداوی ہیں جو قطرہ ہیں مگر بحر ناپیدا کنار ہیں. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں جو قطرہ ہیں مگر بحر ناپیدا کنار. یہ امام الہدیٰ ہیں جو قطرہ ہیں مگر بحر ناپیدا کنار ہیں. جس پہ نظر پڑ گئی ہو اسے بحر ناپیدا کنار بنا دیا ہے. ہر دور میں شہاب الدین سہروردی ہوں یا دوسرے اکابر اولیاء کرام ہوں, کہیں نہ کہیں ان کے در سے فیضیاب نظر آتے ہیں. یہ خواجہ اعظم ہیں جو رسول پاک کے مقدس بارگاہ سے حاضر ہوتے ہیں بغداد میں,
سرکار غوث پاک سے فیضیاب ہوتے ہیں، داتا گنج بخش کی بارگاہ میں جا کر کے لاہور میں چلا کرتے ہیں اور آتے ہیں تو ہندوستان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ کیا لے کر کے آئے تھے ان بارگاہوں سے؟ کیا حالات پیدا ہوئے ان کے؟ یہ فیضان تھا جو حضور غوث پاک کا ہے۔ آج بھی جائیے تو پورے افریقہ میں ایشیا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مسلم صوبہ افریقہ ہے، اور مستقبل کا افریقہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہ گیا تو یورپ اور امریکہ کا سر کچل دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو غلام بنانے کے لیے ہزاروں ترکیبیں، قذافی کو مار دو، فلاں کو ختم کر دو، باضابطہ سوڈان کو تقسیم کر دو اور فلاں علاقے کو بانٹ دو۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں ذخائر ہیں معدنیات کے۔ عجیب المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہماری تعداد دنیا میں 24% ہے، 25، اور ہم کو جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ 27% ہے دنیا کے۔ اگر ہم چاہیں اور ہماری معدنیات پہ ہمارا کنٹرول ہو تو ہم دنیا کے آقا بن سکتے ہیں، مگر افسوس یہ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اپنا، دوسروں کی خیرات پہ پل رہے ہیں اور اپنی زمینیں، زرخیز زمینیں اور معدنیات سے بھری ہوئی زمینیں خود ہم اسے بنجر کر رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو شعور عطا فرمائے۔ یہ ٹاپک الگ ہے، اس ٹاپک پہ بولنا ہوگا تو انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا میں۔ تو میں کہا جا افریقہ میں جتنے بھی سلسلے ہیں، بیشتر سلسلے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں۔ شاذلی سلسلہ، تیجانی سلسلہ، یہ اکابر اولیاء کرام ہیں جنہوں نے افریقہ کو مسلم افریقہ میں تبدیل کیا ہے، اور یہ سب غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں۔ غوث پاک کے انقلابات کا یہ عالم ہے کہ ان کے دیوانوں نے جب باضابطہ طور پر ایک ایسی تحریک، ایک ایسا حال پیدا ہو گیا کہ لوگ لڑنے لگے۔ جب علم پھیلتا ہے تو لڑائی بھی ہوتی ہے، جاہل کم لڑتا ہے بیچارہ، جاہلوں کو لڑاتے ہیں لوگ، لیکن لڑائی ہوتی علم کے ذریعے سے۔ اور یہی ہوا تھا اسپین میں کہ علم کی بنیاد پہ لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور لڑائی کیا تھی؟ تم اسپینش ہو، تم بربر ہو، تم عراقی ہو، میں فلاں ہوں، یہ لڑائی تھی۔ جب بغداد کمزور ہو رہا تھا تو غوث پاک کے مریدوں نے المرابطون نامی تحریک قائم کر کے میں بغداد کی بات کر رہا ہوں، اسپین کو دوبارہ صاحب قوت بنا دیا تھا۔ ایک روحانی فیض تھا جو اسپین کی سرزمین پہ حضور غوث العالم کا دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کی تمام زمینوں پہ کتنے اثرات ہیں ان کے، اس کو پیش کرنے کے لیے تاریخ کے مختلف اوراق کو ہمیں الٹنا پڑے گا، اور آج کی محفل اس کی یاد نہیں دیتی۔ بغدادی کو دیکھیے، بغداد اپنے بدعمالی کو بنیاد تباہ ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سیلاب آتا ہے کسی زمین پر اور سیلاب گزر جاتا ہے تو زمین کو باوار بنانے کے لیے کاشتکاروں کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر جب ایک مرتبہ خزاں رسیدہ ہو جاتا ہے ماحول تو خزاں کو بہار میں تبدیل کرنے کے لیے قدرت خود انتظام فرماتی ہے۔ بغداد تباہ ہوا، لیکن بغداد کو دوبارہ حیات نو دینے کے لیے غوث پاک جلوہ گر ہوئے، ان کے دیوانوں نے انقلاب برپا فرمایا، اور آپ نے دیکھا کہ ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے بغداد کو تباہ کیا تھا۔ حضور غوث پاک نے ایک اپنے مرید، خراسانی مرید کو خواب میں بتایا کہ جاؤ تگودار خاں کو جو ہلاکو کا پوتا ہے اسے دین کی دعوت دو۔ وہ آئے، اس کے محل کے سامنے، گورنر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ گورنر ہاؤس جو کہ مامون اور رشید نے بنوایا تھا۔ جب وہ شام کو لوٹا شکار کر کے تو انہیں کھڑا دیکھے، سمجھا کہ کوئی فقیر ہے، کسی فوجی نے مارا ہوگا تو یہ آیا ہے شکوہ کرنے کے لیے، تو ایسی بات کہہ دو کہ شکوہ کر ہی نہ سکے۔ اس نے کہا، اے مسلمان فقیر ہے، کیوں کھڑا ہے یہاں؟ بتا تیری داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی دم؟ شکاری کتا ساتھ تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو کیا عالم ہوتا۔ مسلمان فقیر نے، غوث پاک کے مرید نے، خراسانی مرید نے سر جھکایا اور کہا، بادشاہ یہ کتا تمہارا بڑا وفادار ہے۔ کہا ہاں بہت وفادار ہے، میرا پہرا دیتا ہے، کہوں تمہارا نخرا ادھر دے گا، میرے دشمنوں سے میرا دفاع کرتا ہے، میرا شکار کرتا ہے۔ کہا جتنا یہ کتا تمہارا وفادار ہے اتنا اگر میں اپنے اللہ کا ہو جاؤں تو میں بہتر ہوں داڑھی، ورنہ تمہارا کتا بہتر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ طاقت کا مجسمہ لرز اٹھا، یہ امید نہیں تھی کہ یہ جواب ملے گا۔ کہا حضرت اندر آئیے، اندر لے گیا۔ کہا آپ کی باتیں بہت اچھی، اسلام کے بارے میں اور کچھ بتائیے۔ آپ نے تبلیغ کی۔ کہا میں اسلام قبول کر لینا چاہتا ہوں مگر ابھی نہیں، ابھی اگر قبول کروں گا تو یہ فوجی مجھے اتار دیں گے۔
آپ جائیے، کچھ دنوں کے بعد آئیے، میں اپنے فوجیوں کو کنوینس کروں گا، خود اسلام کا مطالعہ کروں گا تگودار خانے کا، اور واپس آئیے تو میں آپ کا دین اپنی پوری قوم کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بادشاہ کو اس کا وعدہ یاد دلاؤ۔ بیٹے آئے تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے میرے بعد سے وعدہ کیا، اس نے مکمل احترام کیا، بٹھالا اور کہا میں نے وعدہ کیا تھا۔ سب مان گئے ہیں، میرا کمانڈر ان چیف نہیں ماننا، سپہ سالار۔ تو کہتا ہے ہم نے یہ ملک طاقت سے فتح کیا ہے، جو طاقت سے شکست دے گا ہم اس کی غلامی اختیار کریں گے، ہم طاقت کے پجاری ہیں، کسی اندیکھے خدا کی نہیں۔ تو ان کا پھر طاقت کی آزمائش کیسے ہوگی، میں تو فوج لے کے نہیں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ ہو جائے۔ تلوار بازی کا مقابلہ دربار میں رکھا گیا۔ ایک فقیر جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، کبھی کسی اکھاڑے میں نہیں اترا تھا، اس سے تلوار، سب سے بڑے سپہ سالار، مقابلہ ہوا اور تلوار کی نوک نے اس کو زمین پہ گرا دیا۔ یہ کرامت تھی حضور غوث پاک کی۔ اس نے بے ساختہ کلمہ پڑھا، پورے دربار میں پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد وہی تاتاری قوم، وہی چنگیزی قوم جس نے اسلام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی چنگیزی قوم میں جانتے ہو کیا کیا؟ وسط ایشیا کی تمام ریاستوں کو مسلمان کیا۔ یہ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، تو ترکمانستان، افغانستان، یہ سب اسی چنگیزی قوم کی نتیجے میں اسلام کے دور میں داخل ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ سیاسی رول ہے جو روحانیت کے ذریعے سے حضور غوث پاک نے دنیا میں برپا فرمایا ہے۔ کون ایسی قوم ہے کہ جس کی گردن ان کی عظمتوں کے سامنے جھکی ہوئی نظر نہ آتی ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اکناف عالم میں پھیل گئی، مصر، شام، عراق کے تمام علاقے، خراسان، تمام طلبہ وہاں ان کی درسگاہ پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ ہزاروں افراد بیک وقت درس میں ہوتے تھے، اور مجلس علم جو ہوتی تھی، واعظ کی مجلس، اس میں دل بدلے جا رہے تھے۔ بادشاہ مستنجد باللہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ بہت فقیر، یہ عالم بہت شہرت حاصل کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے اقتدار کو چیلنج کرے۔ اگر یہ اٹھا اور بغاوت پہ آمادہ ہوا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بے پناہ دیوانے پیدا کر دیے۔ فرزانوں سے جنگ کی جا سکتی ہے مگر دیوانوں سے نہیں۔ دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ یہ دیوانہ ہے، دیوانوں کی فوج پیدا کی، بے پناہ محبت لوگ کرتے ہیں، اس لیے اسے خریدا جائے۔ ہر دور میں بادشاہ نے یہ دیکھا ہے، ہر دور کے بادشاہ نے، کہ جب بھی کوئی مسند علم پر فائز ہوا ہے، شہرت حاصل کی، اسے خرید لیا گیا۔ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ہر دور میں بکنے والے مر گئے ہیں، حق پہ رہنے والے زندہ رہے ہر دور میں۔ مثال دیکھنا چاہتے ہو، یہ عباسی بادشاہ کا دربار ہے۔ خلق قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کہ غیر مخلوق ہے، کلام الہی، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ اس دور میں بادشاہ کے دربار میں جو مولوی تھے، جو بد کردار تھے، جو بدعقیدہ تھے، انہوں نے قرآن پاک کو مخلوق کہا تھا اور بادشاہ کو حامی بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر اس انسان کو جو قرآن پاک کو مخلوق کہتا، اسے تو وہ زندہ رکھتا تھا ورنہ مار دیتا تھا۔ تمام مولویوں نے تقیہ کر لیا، اور پورے بغداد کا ہر صاحب علم قرآن پاک کو مخلوق کہنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، بادشاہ اطاعت ختم ہوئی، پھر بدل جائے گا، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن پاک اللہ کا نام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ انہیں دربار میں بلایا گیا، پیٹھ سے پیراہن اتروا دیا گیا، زمین پہ لٹایا گیا اور کوڑے برسوانے شروع کیے بغدادی بادشاہ نے۔ ہر کوڑے پہ وہ کہتے تھے، کوڑا کھاتے اور کہتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور پھر کوڑے کھاتے۔ پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اور ہر کوڑے کے بعد کہتے میں نے خلیفہ کو معاف کر دیا۔ جیل میں ڈال دیا گیا، لوگ گئے کہا حضور والا آپ ہر کوڑے پہ خلیفہ کو معاف کرتے رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ عباسی ہے نا، میرے رسول کے چچا کے خاندان کا ہے، میں اس لیے معاف کرتا رہا، کل قیامت میں
میں مدعی بن کے وہ مدعا علیہ ہو، میری وجہ سے تو سزا نہ دی جائے. نبی کی نسبت کا یہ احترام تھا خلفاء اس دور کے لوگوں میں، ائمہ کے اندر. عزیزان ملت اسلامیہ، نسبتوں کا احترام آج بھی کرو. اگر ہمارے کسی بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی اسے معاف کر دو، اس لیے کہ بہرکیف وہ بڑا ہے. اس روایت کو باقی رکھو. بہرکیف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو اور غور کرو کہ بادشاہ مر گیا، ان تمام علماء کا کوئی تذکرہ تاریخ میں نہیں ہے جو قرآن پاک کو مخلوق کہتے تھے. کہیں کہیں علم کلام میں پڑھایا جاتا ہے، مگر واللہ امام آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی دنیا گردنیں ان کی عظمتوں کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. جو فتنے دربار میں پلتے ہیں وہ دربار کی موت کے ساتھ فنا ہو جاتے ہیں، اور جو فتنے نہیں بلکہ جو سچائیاں حق پر ہوتی ہیں وہ ہر دور میں زندہ رہتی ہیں. مجدد ثانی کو دیکھو، جہانگیر کا فتنہ، اکبر کا فتنہ پورے شباب پر ہے. آپ تجدید کا کارنامہ انجام دیتے ہیں، قید میں ڈال دیے جاتے ہیں. بادشاہ سجدہ کروایا کرتا تھا، آپ گئے کھڑے ہو گئے، سجدہ نہیں کیا. درباری موریوں نے، راتب لینے والوں نے، فضلہ کھانے والوں نے کہا کہ یہ احمد سرہندی جو ہے یہ سجدہ نہیں کرتا، بڑا مغرور ہو گیا ہے. بادشاہ نے ایک ایسا دروازہ بنایا کہ جھک کے جانا پڑے. تو وہ گئے تو پیر ڈالا اور اوپر کھڑے ہو گئے جا کر کے. اس نے قید کر دیا. اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب ایک ایسا وقت آیا کئی سال کی قید کے بعد کہ بادشاہ سپہ سالار سے ناراض ہوا، اور سپہ سالار نے کہا، اندر گیا قید خانے میں، مجدد صاحب سے کہا اگر آپ فرمائیں تو میں بادشاہ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں. آپ کے سر پہ تاج رفکار نہیں، میں اقتدار نہیں چاہتا، میں حالات کی تبدیلی چاہتا ہوں. میں بدعات اور سیاحت جو پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ کی اقتدار ظاہر کیا جائے. بادشاہ نے یہ سنا کہ یہ جواب ملا ہے، واپس گیا، قدموں کو بوسہ دیا اور کہا حضور آج کے بعد مملکت ہند میں شریعت وہی نافذ ہوگی جو آپ چاہیں گے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. میرے امام، ہمارے مجدد امام حمزہ فاضل بریلوی کے دور میں کوئی بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن بہت سے بادشاہ ہو گئے تھے. یہ نواب رامپور ہے، یہ نواب حیدرآباد ہے، یہ نواب نان پارا ہے، یہ نواب دولت آباد ہے، یہ نواب لکھنؤ ہے. یہ نوابیاں قائم تھیں، اور آدمی ایک کتاب لکھتا تھا اس زمانے کا مصنف یا مورخ تو جا کے کسی نواب کے پاس کتاب پیش کرتا، میرا وظیفہ جاری کر دیے. بہت سے وظیفے بھوپال سے، بہت سے وظیفے نان پارے سے، بہت سے وظیفے حیدرآباد سے، بہت سے وظیفے رامپور سے جاری تھے. پڑھ لیجئے معاصرین امام کو. لیکن امام کا یہ عالم ہے کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ سرکار رامپور آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا بجو سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم. بجو سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم. جب کہا گیا نواب نانپورہ نے دعوت دی، فرمایا نانپارہ نے دعوت دی، کہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس نے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. یہ مجددین کی وہی تاریخ ہے جو دہرائی گئی ہے. انہوں نے بادشاہوں کے اقتدار کو نہیں مانا. آپ نے بھی اپنے دور کے ارباب اقتدار کو اپنے قدموں کی ٹھوکر میں رکھا اور ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کے قیامت تک کے لیے عقیدے کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. یہ بھی قادری ہی تھے، یہ بھی غوث پاک ہی کا ہے، یہ فیضان انہی کا ہے کہ آج یہاں جمع نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک روحانیت اور علم کے تاجدار تھے. آپ کو بھی علم بھی حاصل کرنا ہوگا، ان سے نسبت بھی رکھنی ہوگی اور روحانی اقدار کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد قادر قدرت انما کے واسطے. بادشاہ نے جب محسوس کیا کہ ان کا تو شہرہ بہت ہو رہا ہے تو اشرفیوں کی تھیلی لے گیا. حضور قبور کے نذرانہ ہے، ہوتا ایک جب شہرت ہو تو کوئی خریدنا چاہتا ہے، مگر جو بازار مدینہ بک چکا وہ کہیں اور نہیں بکتا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ نے فرمایا بادشاہ خلیفہ، غریبوں کے خون کے دھبے کسی بادشاہ کے دامن پہ تو ہو سکتے ہیں مگر کسی فقیر کے دامن پر نہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے.
لے جاؤ ان سے. کہا حضور آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ میری جائز کمائی ہے. اب اگر گواہی اور شہادت کی بنیاد پہ ثابت کیا جاتا کہ یہ خون ہے غریبوں کا، تو کس کا سر اس کی گردن میں بھاری تھا کہ بادشاہ کے خلاف گواہی دیتا. اور جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں مشاہدہ کام کرتا ہے. آپ نے پیسہ اٹھایا، اشرفی دبایا تو خون کی دھار بہ رہی تھی. بادشاہ یہ غریبوں کا خون ہے یا نہیں؟ بادشاہ لازم اندام تھا، قدموں میں جھکا تھا. اور جس طرح مجدد نے اپنے دور کے طاغوت کو سکش دی تھی، سکڑ دی تھی، وہاں حضرت غوث پاک نے بہت پہلے خون کی دھار دکھائی. اس نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس مملکت میں، اس دائرے مملکت میں جو دنیا کے 3 بنیادوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہی احکامات نافذ ہوں گے جو آپ کے ہوں گے. حنبلیت کی اشاعت اس دور میں ہوئی ہے اور آج بھی ان ملکوں کے ہمیں حنبلیت پائی جاتی. تو پتہ ہی چلا کہ علم اور مشاہدات نے دنیا میں عظیم انقلاب برپا کیے ہیں. آج درسگاہوں سے خانقاہوں کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور خانقاہیں بے اثر ہو چکی ہیں، بے عمل ہو چکی ہیں. اگر درسگاہوں اور خانقاہوں کا رشتہ قائم ہو جائے، علم بھی ہو اور معرفت بھی ہو، تو آج بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے. حضور غوث پاک کا یہ عظیم مشن ہے. خدا وحید القدوس سنی دعوت اسلامی کو ان کے مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت وقت لے لیا میں نے آپ کو، مگر یہ میرے آقا کا تذکرہ ہے، میرے مرشد اعظم کا تذکرہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا ذکر ہو اور مجھ سے مختصر کر دوں؟ السلام علیکم.